یہ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ چل رہا ہے شہر میں، بلکہ یہ صرف شہر کی بات نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے. اللہ و رسول عالم وجہ کیا ہے؟ لیکن تیزی کے ساتھ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اچانک خبریں آ رہی ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، فونوں کے ذریعے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. ایسے حالات ہیں کہ میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نکلا ہوں تو راستے میں مجھے 3 جنازے نظر آئے. اور ایک موقع ایسا آیا کہ میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچا، وہاں 2 جنازے موجود تھے. یعنی کہ یہ ڈیتھ ریشو اس طرح سے بڑھ چکا ہے. تو ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیں گے. میں تو اچھا ہوں، میرے پاس ماسک بھی ہے، سینیٹائزر بھی ہے، بولے تو ان لوگوں کے پاس بھی تھا جو چلے گئے. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ لوگ بھی کوارنٹائن تھے، وہ لوگ بھی دوائیاں کھائے، گولیاں کھائے، انجیکشن لیے، وینٹیلیٹر پہ گئے، سب ہوا ان کے ساتھ بھی. پھر بھی کیا ہوا؟ وقت ختم ہو گیا، چلے گئے. تو موت کو تو بہانے ہیں، موت کو تو بہانے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپا کہ تم کو بندوں کی روح قبض کرنا ہے، تو حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے یا اللہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے کوسیں گے، گالیاں دیں گے. تو رب نے فرمایا اس کی فکر مت کرو، ہم نے انتظام کر دیا ہے. سمجھے آپ؟ کوئی بھی یہ نہیں بولتا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے روح لے کے چلے گئے. وہ بولنے سے پہلے وجہ بولتا. سانس لینے میں تکلیف ہوئی، دواخانے کو لے جا رہے تھے، انتقال ہو گیا. ٹھوکر لگی، اچھے تھے، بیٹھے بیٹھے گر گئے، سائیکل پہ سے گر گئے، گاڑی پہ سے گر گئے، کار والا لا کے ٹھوک دیا. یہ سب کیا ہے؟ بہانے ہیں موت کے، اسباب ہے یہ سب موت کے. تو موت اسباب کے ذریعے پہنچا دی جاتی ہے. اور کہیں بھی رہو، کتنی ہی تدبیریں، کتنی ہی کوششیں آپ کر لو، موت سے آپ نہیں بچ سکتے، موت کو دھوکہ نہیں دے سکتے. حضرات محترم، کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک محل میں جو ہے ایک نجومیوں کا بہت بڑا ایک گروپ تھا. نجومی یعنی کہ علم نجوم میں جو مہارت رکھتے ہیں اور آسمانوں میں جو تارے ہوتے ہیں ان کی گردش اور ان کی حرکت سے آنے والے وقت کا پتہ لگاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علم نجوم. تو ایک بادشاہ کے محل میں یہ نجومیوں کی ٹیم تھی. بادشاہ بیٹھے بیٹھے اپنی کرسی پر نجومیوں سے پوچھنے لگا اب ذرا میرے آنے والے وقت کے بارے میں پتہ کرو کہ میرے آنے والا وقت کیا بول رہا، میرا آنے والا وقت کیسا ہے، کیسا ہوں گا، کیا معاملات ہوں گے. تو پھر نجومیوں نے حساب کتاب جوڑا، ستاروں کی گردش دیکھی، ستاروں کی حرکت دیکھی اور اس کے بعد میں ڈکلیئر کر دیا بادشاہ بری خبر. کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ فلاں دن فلاں وقت بچھو کے کاٹنے سے آپ کی موت ہو جائے گی. بچھو کے کاٹنے سے آپ کی موت ہو جائے گی. اب جیسے ہی موت کی خبر مل گئی بادشاہ کو، پریشان، راتوں کی نیند اڑ گئی. ظاہر سی بات ہے، راتوں کی نیند اڑ گئی. آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر سے گفتگو ہوتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا کہ میرے کو بول کے. اب یہاں تو سیدھا موت ہی ڈکلیئر ہو گئی، تو اس کی حالت کیا ہوئی ہوں گی. اور انہیں وقت کا بادشاہ ہے، ان پوری سلطنت ہے، خزانے ہیں، رعایا ہے، محل ہے، تخت ہے، تاج ہے، سب کچھ ہے، لیکن موت کے آگے بے بس ہے. موت کے آگے بے بس ہے. اب تقدیریں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، کیا کرنا، کیسے کرنا، کیا کرنا، کیسے کرنا. بڑے بڑے دانشوروں کو، تجربے کار لوگوں کو، ماہرین کو طلب کیا جا رہا ہے، سب سے مشورہ ہو رہا ہے کیسے کرنا. وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے، وہ دن قریب آتا جا رہا ہے. بہرحال کسی نے، تجربہ رکھنے والے نے کہا کہ ایک کام کریے آپ صاحب، پانی میں جا کے ٹھہر جائیے. بچھو پانی میں نہیں آتا، آپ جو ہے پانی میں جا کے ٹھہر جائیے.
بچھو وہاں پہ نہیں آتا. اب جب بچھو نہیں آئے گا تو آپ کی موت بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کی موت بچھو کے کاٹنے سے ہوگی. یہ علم نجوم کے ذریعے پتہ ہم نے کیا ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, فوج کا ایک دستہ لو اور زمین پر, آسمان پر, درختوں پر, ہر طرف پانی کے کناروں پر کڑی نظر رکھو. چھوٹا کیڑا بھی اگر وہاں سے گزر رہا تو اس کو وہاں سے اٹھا لو, ختم کر دو اس کو. اب دیکھیے آپ, بادشاہ پوری تیاری میں آ گیا. وہ وقت پہنچ رہا ہے, ہونے والا ہے. گھوڑا لے کر کے بادشاہ دریا کے کنارے پہنچا, تالاب کے کنارے پہنچا, اور اپنے جسم سے سارے کپڑے اس نے نکال دیے. حضرات محترم, گھوڑے کو لے کر پانی میں پہنچا. وہ آگے کھڑا ہے, گھوڑا پیچھے کھڑا ہے. اسی طرح سے اب وہ وقت قریب آ رہا ہے. لوگوں کی نظریں چاروں طرف دوڑ رہی ہیں, وزراء بھی پوری طرح سے متعین ہیں, اور ادھر دستہ بھی فوج کا پوری طرح سے یہاں پر نگرانی کر رہا ہے کہ بچھو کہاں سے آ رہا ہے, کوئی پرندہ تو نہیں پھینکنے والا ہے, کہیں سے وہ اڑ کے تو نہیں آنے والا ہے. درختوں پہ نظر ہے, ریت پر نظر ہے, پانی پر نظر ہے, ہوا پہ نظر ہے, ہر طرف ان کی نظر دوڑ رہی ہے. حضرات محترم, بہت دیر سے جو گھوڑا پانی میں کھڑا تھا, اس کو جب ٹانگوں کے ذریعے سے سردی اس تک پہنچ گئی تو اس نے چھینکا, اور گھوڑا جب چھینکا تو گھوڑے کی ناک سے بچھو کا بچہ بادشاہ کی گردن پہ گرا, اور اس نے وہیں پر کاٹ کر اس کو ختم کر دیا. یہ دیکھیے آپ, یہ دیکھیے آپ, موت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. کتنی ہی تدبیریں کر لیجئے, کتنا ہی علم حاصل کر لیجئے, کتنا ہی تجربہ حاصل کر لیجئے, دولت حاصل کر لیجئے, سیکیورٹی سسٹم بڑھا لیجئے, سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیجئے, کیا کرتے کر لیجئے, موت کو شکست نہیں دے سکتے. موت آ کر رہے گی, کہیں چھپ جاؤ, کہیں چھپ جاؤ, ایسے ایریا میں چلے جاؤ, چاہے وہ اوزون ہو کہ ایمیزون ہو, کہیں چلے جاؤ, کہیں چلے جاؤ جہاں پر کوئی ایسا سگنل نہیں جو آپ کو ٹریس کر سکے, ایسی جگہ چلے جاؤ. کوئی جی پی آر ایس آپ تک نہ پہنچ سکے, ایسی جگہ چلے جاؤ. جہاں پر دنیا کی ساری مشینیں, ٹیکنالوجی فیل ہو جائیں گی, وہاں پر بھی موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا. پھر آپ کچھ معلوم آپ کہاں گئے, نہ بیوی کو بولے, نہ بچے کو بولے, سمجھے آپ, کچھ بھی نہیں, اکیلے تنہا نکل گئے. مگر کس کو بھی نہیں معلوم ہوا تو موت کے فرشتے کو اللہ اطلاع فرما دیتا, اس کو علم عطا کر دیتا. فرشتے کو معلوم ہو جاتا کہ بندہ کہاں پر بیٹھا ہے, اور وہ اسی وقت میں پہنچتا ہے, اس کو موت کا مزہ چکاتا ہے, اس کی روح قبض کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. بات ضمناً آ گئی تو عرض کر دی میں نے. تو موت برحق ہے, موت آنی ہے. وہ لوگ اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں جو یہ سوچ بنا کے رکھے ہیں کہ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد نماز پڑھنا ہے, حج کر لیے بعد نماز پڑھنا ہے, بچیوں کے شادیاں کر لیے بعد نماز پڑھنا ہے, ذاتی مکان بنا لیے بعد شادیاں جو ہے مکان بنا لیے بعد ہم کو نماز پڑھنا ہے. تو وہ لوگ اس کانسیپٹ کو بدلیں, اس تھاٹ اور اس سوچ کو بدلیں, اور وہ نماز کے پابند بن جائیں, وہ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشانی کو رکھنے والے بن جائیں. اور میرے اس چھوٹے سے جملے کو اپنے ذہن کے نہا خانے میں محفوظ کر لے, زندان ذہن میں اس کو مقفل کر لے کہ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ زمانے میں سر بلند ہو جاتا ہے. جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ زمانے میں سر بلند ہو جاتا ہے, اور جو سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ زمانے میں جھکا دیا جاتا ہے. جو سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ زمانے میں جھکا دیا جاتا ہے. کہاں تھے کہاں آ گئے, کیا تھے کیا ہو گئے, ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا. تاریخ اسلام پڑھو گے تب پتہ چلے گا کہاں تھے کہاں آ گئے, کیا تھے کیا ہو گئے, کیسے تھے کیسے ہو گئے. پڑھو اسلام کی تاریخ تو تم کو پتہ چلے
کہ ہمارا کیا مقام تھا، ہمارا کیا مرتبہ تھا، ہمارا کیا دبدبہ تھا. ارے خزانے ہمارے قدموں میں ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی کرسیاں ہمارے قدموں میں ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے تاج ہمارے قدموں میں پڑے رہتے تھے، حکومتیں ہماری تھی، سلطنتیں ہماری تھی، فوجیں ہماری تھی، سارا نظام ہمارا تھا. وہ کن کا تھا؟ وہ ان کا تھا جن کے سر خدا کی بارگاہ میں جھکتے تھے. وہ ان کا تھا جن کے سر خدا کی بارگاہ میں جھکتے تھے، جنہیں شریعت محبوب تھی، طبیعت نہیں. وہ اللہ رسول کے احکام کے ماننے والے اور ان کے پابند ہوا کرتے تھے. یہی تو کامیابی ہے، یہی تو کامیابی کا راز ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تحقیق وہ بڑی کامیابی پا گیا جو اللہ رسول کی اطاعت کر لیا. ہے سبحان اللہ. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.